سورۃ العادیات مکیۃ، اس سورت کا نام سورۃ العادیات ہے۔ اس سورت کا پہلا لفظ ہے والعادیات ضبحا، اسی لفظ کو پوری سورت کا نام قرار دیا گیا۔ مکیۃ، یہ سورت مکی ہے، ہجرت سے قبل نازل ہوئی، جبکہ بعض مفسرین کی یہ رائے ہے کہ یہ سورت مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعادیات ضبحا، عادیات یہ عادیتن کی جمع ہے اور اس کا فعل عدا یعدو عدون، اس کا ترجمہ دوڑنا۔ ضبح، ضبع یضبع ضبعا، اس کا ترجمہ ہانپنا۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ فالموریات قدحا، موریات موریتن کی جمع، اس کا ترجمہ آگ نکالنا۔ قدح، قدح یقدح قدعا، رگڑنا، چقماق سے آگ نکالنا، یعنی دو پتھروں کو رگڑتے ہیں اس سے چنگاری نکلتی ہے، آگ نکلتی ہے۔ فالموریات قدحا، پھر ان گھوڑوں کی کہ جن کے ٹاپوں سے آگ نکلتی ہے، پھر ان گھوڑوں کی کہ جو ٹاپوں سے آگ جھاڑتے ہوئے چلتے ہیں، یعنی وہ گھوڑے کہ جب سنگریزوں پر اور پتھریلی زمین پر جب دوڑتے ہیں تو ان کے ٹاپ سے اور ان کے پیروں سے چنگاری نکلتی ہے۔ فالمغیرات صبحا، مغیرات مغیرتن کی جمع، اس کا ترجمہ حملہ کرنا، غارت گری کرنا۔ پھر ان گھوڑوں کی کہ جو صبح کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں، غارت گری کرتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، نقع کا ترجمہ دھول، اثرنا یہ اثار اثارتاً، اس کا ترجمہ اڑانا۔ بھی، اس میں ضمیر کا مرجع جگہ مکان بھی ہو سکتا ہے اور وقت بھی ہو سکتا ہے اور صبح بھی ہو سکتا ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر ان گھوڑوں کی کہ جو اس جگہ دھول اڑا دیتے ہیں، اور اگر بھی ضمیر کا مرجع وقت ہو تو جو اس وقت دھول اڑا دیتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، بھی ضمیر کا مرجع جگہ بھی ہو سکتی ہے اور وقت بھی ہو سکتا ہے، اور بھی ضمیر کا مرجع بعض مفسرین نے نقعن کو قرار دیا ہے۔ ترجمہ ہوگا فَوَسَطْنَ، پھر وہ گھوڑے گھس جاتے ہیں بھی اس جگہ میں یا اس وقت میں یا دھول میں، جمعاً بھیڑ میں۔ ترجمہ ایک بار اور دیکھیں، والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ فالموریات قدحا، پھر ان گھوڑوں کی کہ جو ٹاپوں سے آگ جھاڑتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر ان گھوڑوں کی کہ جو صبح کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر اس جگہ اڑا دیتے ہیں گرد و غبار۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر وہ گھس جاتے ہیں بھی اس جگہ، جمعاً دشمن کے بیچ میں۔ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے جنگی گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، اور گھوڑوں کی اللہ رب العزت نے ان آیات میں 5 صفت بیان کی۔ نمبر 1 العادیات، نمبر 2 الموریات، نمبر 3 المغیرات، نمبر 4 فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور نمبر 5 فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ، آگے جواب قسم آیا، یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اللہ رب العزت نے جنگی گھوڑوں کی قسم کھائی، اور جنگی گھوڑوں کی قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ انسان، اور انسان سے مراد کافر انسان، اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔
اللہ، یہ بات پہلے بھی گزری ہے کہ اللہ رب العزت مخلوق میں سے جس کی چاہیں قسم کھا سکتے ہیں، البتہ بندوں کے لیے، مخلوق کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت قرآن کریم میں مختلف آیات میں الگ الگ چیزوں کی قسم کھاتے ہیں، کبھی صبح کی قسم کھاتے ہیں، کبھی فجر کی قسم کھاتے ہیں، کبھی زمانے کی قسم کھاتے ہیں، اور ان آیات میں اللہ رب العزت نے جنگی گھوڑوں کی قسم کھائی اور جنگی گھوڑوں کی 5 اوصاف بیان کی ہیں۔ اصل میں جنگی گھوڑوں کی عربوں کے یہاں بہت زیادہ اہمیت تھی، ویلیو تھی، عربوں کے یہاں لڑائی بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، اس لیے وہ گھوڑوں کو انتہائی اہتمام کے ساتھ اور بڑے شوق کے ساتھ پالا کرتے تھے۔ تو جس چیز کی محبت ان کے دل میں بسی ہوئی تھی، اللہ رب العزت اسی چیز کی قسم کھا کے ان کو اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ جس طرح یہ گھوڑے کہ جن کو انسان بس کھانا کھلاتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، وہ گھوڑے اس کے پیدا کیے ہوئے نہیں ہیں، یہ اپنے مالک کی اتنی فرما برداری کرتے ہیں کہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے دشمن کی فوج میں گھس جاتے ہیں۔ ان کو اس کا کوئی خطرہ اور ڈر نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے کوئی زخم لگے گا یا ہم بچیں گے یا نہیں بچیں گے۔ تو یہ تو جانور کی بات ہوئی، لیکن وہ انسان کہ جس کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کی ضرورت کی ہر چیز اس کو مہیا کرائی، وہ انسان ان گھوڑوں سے سبق حاصل کرتا کہ یہ گھوڑے اپنے مالک کے، انسان کے کیسے فرما بردار ہیں، یہ ان سے بھی سبق حاصل نہیں کرتا ہے اور اپنے رب کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، اپنے رب کے احسانات کو فراموش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بندے کے اوپر، انسان کے اوپر کیا کیا احسانات کیے، کبھی ان میں غور نہیں کرتا کہ ان میں غور کرے اور غور کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور انہو میں ہو ضمیر انسان کی طرف ہے، اور بے شک انسان اس بات پر گواہ بھی ہے، اس کو یہ پتہ بھی ہے کہ میں ان نعمتوں کو دینے والے کی ناشکری کر رہا ہوں، اس کو معلوم ہے کہ مجھے یہ نعمتیں اللہ نے دی لیکن پھر بھی ناشکری کرتا ہے، یعنی جان بوجھ کر ناشکری کرتا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً انسان اس پر گواہ بھی ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ الخیر کا ترجمہ مال، انسان کو مال کی محبت بہت زیادہ ہے، مال کی اتنی محبت کہ جو انسان کو اللہ رب العزت سے، اس کی یاد سے اور اس کے احکام سے، اس کے فرامین سے غافل کر دے، یہ حرام ہے۔ مال اگرچہ اللہ رب العزت نے انسان کی ضرورت دنیا میں بنایا ہے، اس کے بغیر دنیا میں گزران ممکن نہیں ہے، لیکن مال کی اس محبت کو اللہ رب العزت نے مذموم قرار دیا کہ جو انسان کو اللہ رب العزت کی یاد سے، اس کے احکامات سے غافل کر دے۔ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کاروبار، بزنس اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، نماز سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے، روزے سے، اللہ کے احکامات سے غافل نہیں کرتی۔ وہ مال کہ جو مال کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد میں خلل نہ ڈالے، وہ مال مذموم نہیں ہے، لیکن جو مال اللہ رب العزت سے غافل کر دے، اس مال کی کمانے کی دھن میں بندہ اتنا لگ جائے کہ رب کو بالکل بھول جائے، رب کے فرامین کو بھول جائے، یہ مذموم ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یقیناً انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، مال کی محبت بہت زیادہ ہے۔ آگے اللہ رب العزت انسان کی توجہ دلاتے ہیں أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کہ اس دنیا میں ہمیشہ ہمیش نہیں رہنا ہے، ایک دن آئے گا کہ انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، اور پھر اس دنیا سے جانے کے بعد ہی کام تمام نہیں ہو جائے گا، بلکہ ایک دن آئے گا کہ اللہ رب العزت اس انسان کو کھڑا کریں گے
اپنے دربار میں بلائیں گے اور اس سے ایک ایک عمل کے بارے میں، ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کریں گے۔ اس سے یہ سوال کریں گے کہ میں نے تجھ کو یہ نعمتیں دی تھی، بتا تو نے ان نعمتوں کو کہاں خرچ کیا، ان نعمتوں کے دینے والے کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا۔ افلا یعلم، کیا انسان نہیں جانتا ہے اس وقت کو کہ جب بعثر ما فی القبور، اٹھایا جائے گا ان کو کہ جو قبروں میں ہیں، قبروں میں مدفون مردوں کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، اور دلوں کی باتوں کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ دلوں میں دنیا میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن وہ سب ظاہر کر دیں گے، کہ دل میں ایمان ہے یا کفر ہے، دل میں کسی کے لیے حسد ہے، بغض ہے، یہ پیار ہے، محبت ہے، دل میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ رب العزت ظاہر کر دیں گے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت دلوں کے بھید سے واقف ہے۔ انہ علیم بذات الصدور وحصل ما فی الصدور، اور دلوں کی بات کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کیسے ظاہر کر دے گا؟ اللہ رب العزت کو ہر چیز کا علم ہے۔ اس دن اللہ رب العزت کے سامنے ہر انسان کا ہر عمل اور ہر چیز ہوگی۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک اس دن ان کا رب لخبیر بہم، ان پر خبر رکھے ہوئے ہوگا، ان کی ایک ایک عمل کی اللہ رب العزت کو خبر ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نعمتوں کے شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔